ہے؟ مجھے عدالت کیوں لایا گیا ہے؟ جب میں بولوں گا نہیں، میری کوئی سنے گا نہیں. یہ جو اوپر بیٹھا ہوا جج ہے اور وہ بھی نہیں کہتا کہ بولنے دو، کیونکہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں. عدالت کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، اس میں تو کچھ شک نہیں. لیکن آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا ان ججز کو کہ چھوڑو بولنے دو. میں چلا رہا تھا، جج ہنس رہا تھا. میرا وکیل انعام خان سرڈیری ہے کہ سروڑئی ہے کیا ہے، وہ بھی الف خان شیرپاؤ اس سوشل ویلفیئر والوں کی بدولت سے اسے بھی خریدا گیا. میرا وکیل. میں نے جج کے سامنے کہا، جج پھر بھی ہنستا رہا. میں آپ کو عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. سنو، میرے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک غریب کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور واقعی جب آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے حوالات بھیج دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کی طاقت ختم ہو جاتی، آپ بالکل بغیر پر کے ہو جاتے ہیں. مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں راضی نامہ کروں، لیکن یہ تو 12 دن تھے یا 11 دن تھے یا 10 دن تھے. اگر اس میں میری جان چلی جاتی اور 20 سال یہ جج مجھے اندر رکھتا. میری بیل بیفور کینسل کی، مجھے بیل کنفرم کرنے کے لیے اس نے کیس ہی اٹھا، اس نے ٹائم اپنا پورا. یہ میرا جو شخص ہے اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ 12 دن اس کو، یعنی اس جج سے بھی پہلے جو جج میرے لیے میں اس کو بیل کی درخواست دے رہا ہوں، اس سے بھی پہلے میرا مدعی جس نے مجھ پہ FIR کٹوائی، اس کو جج سے پہلے پتا تھا کہ اس نے 11 دن رہنا ہے، 12 دن رہنا ہے. ایسے نظام میں کہ مجرم ایک صحیح شخص کو سزا نیچے سے سنائے اور جج کو پتا نہ ہو، اور وہی ہوا. اس جج نے بہت عزت سے وہ فائل اٹھائی اور سیشن جج کو، اور سیشن جج کو اللہ عزت دے، اس نے تیسرے جج کو بھیجی اور اللہ نے کیا میری ضمانت ہو گئی. اب ایسی عدلیہ کے سامنے جانا اور کھڑے ہونا اور بات کرنا جرم ہو تو کیا پاکستان میں آپ کو انصاف لگے گا؟ آواز آپ کو آئے گا کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو کیوں نہ ہم پاکستان کے اوپر نام رکھنے کنگڈم آف پاکستان، کنگڈم پاکستان، یہ کیوں نہ رکھیں؟ کیوں؟ جب آپ لوگوں کے بچے گرفتار ہوتے ہیں، میں جیل سے آتے ہوئے آپ لوگوں کو باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص کے ساتھ، ایک شخص نہیں، سینکڑوں میرے پاس ملے اور میرے پاس آئے، میرے فالوورز اور میرے اینٹی تمام آئے. کسی کے پاس 1 گرام چرس پکڑی گئی ہے، اس کے اوپر 3 کیلو ڈال دیے گئے. کسی کے پاس 10 گرام پکڑی گئی ہے، اس کے پاس 4 کلو گرام ڈال دیے. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا، اس کے اوپر 5 کلو ڈال دیے. طاقتور نے جھگڑا کیا، مظلوم کو مارا، وہ تھانے میں فریاد کے لیے گیا، اس کو بٹھایا اور خان کو بھیجا اور اس کے اوپر 3 کلو چرس ڈال دی. اب مجھے یہ بتائیں، اور جس جج کے سامنے لفافے رکھے جاتے ہیں، یہ بہت زبردست بات ہے، ان ججز کے سامنے لفافے رکھے جاتے ہیں، یہ 3 کلو ہے، یہ 4 کلو ہے، یہ چرس ہے، یہ فلاں ہے، یہ پاؤڈر ہے، یہ آئس ہے. ججان صاحبان اس کو کھولنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. ایک شخص نے کہا، جج صاحب اس کو کھولو تو صحیح کہ اس میں کیا ہے. مٹی ڈال کر وزن اس کا کم ہو زیادہ ہو، جج صاحب نے اس کو دیکھنا ہے صرف. اگر اس شخص نے بولنا کیا تو کنٹمپٹ آف کورٹ. اب میں بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں آ جاؤں گا. اس وقت بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں تھا جب کٹہرے میں کھڑا تھا. میرا بغیرت وکیل جس کو میں نے رکھا تھا، انعام سرڈوزئی ہے کہ سرڈیری ہے، اس نے مجھے جج صاحب کے سامنے پیش ہوا. جج صاحب 14 تاریخ میں نیچے گیا، میں نے کہا 14 تاریخ میں آ گیا ہوں. کہتا ہے جج صاحب کے ساتھ حاضری لگاؤ. میں جج صاحب کے پاس گیا حاضری لگانے کے لیے.
میں نے کہا جج صاحب میری تاریخ ہے. اس نے کہا چیک کرو. چیک کیا, کہتے جی آپ کی تاریخ تو 12 تاریخ کو گزر چکی ہے. میں نے کہا جج صاحب آپ نے 14 تاریخ دی. کہتے اپنے وکیل کو بلاؤ. میرا وکیل آیا, اس نے ڈائری نکالی اور جج صاحب کو بولا 14 تاریخ ہے. اس نے کہا پھر تم نے, اب جج کو دیکھو, جج جتنا اچھا ہے برا ہے وہ تو اس کا کام. جج نے میرے وکیل کو کہا کہ اللہ کے بندے تم نے تو خود اس میں درخواست دی ہوئی ہے اس کی بیماری کی, جب کتی چوروں کے ساتھ رل جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا. اور جو مجھ پہ دعویٰ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میری بیوی کو لے گئے ہے. اب آپ سوچیں, پنجاب کو چھوڑو, بلوچستان کو چھوڑو, سندھ کو چھوڑو, میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں, پٹھان ہوں, اور پٹھان چوڑا پٹھان کیوں نہ ہو, جس کو ہم جولا کہتے ہیں, وہ پٹھان کیوں نہ ہو, وہ بھی کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. اس نے FIR میں کھلا رکھا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بیوی اور بچوں کو اغوا کیا ہے, آ کے لے جاؤ. اب جج صاحب نہیں معلوم اس کا دماغ, مجھے افسوس, یہ FIR میں ہے اور جج صاحب اچھی طرح پڑھتے بھی رہے ہیں. میں نے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, جس کے خلاف بات کرتا ہوں وہ نہیں آتے, اور جو اپنی بیوی کو میرے گلے میں ڈال رہا ہے. اب پٹھانوں میں اتنا ذلیل شخص میں نے نہیں دیکھا. اپنے بیٹے کو میرے گلے ڈالتے, اپنے باپ کو میرے گلے ڈالتے, اپنے بھائی کو میرے گلے ڈالتے, اپنے کسی گلی میں کسی بھی کو میرے گلے ڈالتے, لیکن اپنی بیوی کو نہ ڈالتے. تو اس سے پوچھا نہ جائے کہ وہ کتنے راتیں میرے پاس رہی. جس کی بیوی میں نے اغوا کی ہے تو میرے پاس تھی نا. تو یہ جو پٹھان لوگ ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں اور گالیاں نکالنے, اب تو اس کو بہت گالیاں نکل رہی ہیں, میرا خیال میں وہ اگر اپنے کومنٹس پڑھتا نہیں ہے, وہ اندھا ہو گیا, اس کے دماغ خراب ہو گئے. اس نے کروڑوں روپیہ آمدن کی جگہ اس کی بند ہو گئی ہے. اب الف خان فاؤنڈیشن کو, الف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن کو 1 روپیہ کوئی نہیں بیچتا. اس کے پاس پرانی رقم, اربوں روپے رقم وہ تقسیم کر رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب کرایہ بھی نہیں دے سکتا. اب بھی وہ عورتیں جو یہ لاتا ہے, یہاں کیمرے سے گزار کر اس کا دوسرا کمرہ استعمال کیا جاتا ہے. ظالموں, 4 صدے کے اوپر اور شیرپاؤ کے اوپر اللہ کا قہر نازل نہیں ہوگا, یا پشاور کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. سر عام زنا کھانا شروع ہو گیا ہے, اور اس میں سب سے بڑا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, اور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, جو ان کو رسید دے رہے ہیں کہ آپ چرس, پسٹل اور یہ رباب اور ناچنا باغا. بلکہ مجھے شک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے اللہ پکڑے نہ اس میں, کہ یہاں محفلیں بھی رات کو ہوا کریں گی. یہ تمام جو سائن کرنے والے آفیسرز ہیں یہ وہاں بیٹھے بھی ہوں گے. صرف پیسے سے تو کام نہیں چلتا, نفس بہت خراب چیز ہے. میری دشمنی اس شخص کے ساتھ یہ نہیں تھی کہ میرا کوئی دشمن تھا, میں ہمدرد تھا ان لوگوں کا جن کے نام کے اوپر پیسہ آتا ہے, ان کو پیسہ دیا جائے. یہ ان لوگوں کو پیسہ دیا کرتا تھا جو کہ پروسٹیوٹ تھیں, جو آتی تھیں کیمرے کے سامنے. کون سا پٹھان ہے جو مجبوری کے تحت وہ اپنی بیوی بچوں کو سامنے لا کر کیمرے کے سامنے, اور اس کے اوپر الزام بھی یہ ہو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس جگہ کے اوپر آلریڈی ایک معاملہ پھنس چکا ہے, ایک ویڈیو جاری ہو چکی ہے, اس ظالم شخص نے ایک عورت, بوڑھی عورت تو نہیں, ایک عورت اور اس کی بیٹی کو پناہ دیا, اس کو اچھا وقت گزارنے کے لیے دیا, اور گھر میں ہی اس کے خلاف چل پڑا. اس کی بیوی نے اس کو کافی منع کیا, پھر اس نے اس کے لیے کوارٹر کا بندوبست کیا. اب ایک تیر میں 2 شکار کر رہا ہے. ایک طرف اس کی بیوی نکاح میں ہے یا نہیں, یہ وہ لڑکی ہے, وہ لڑکی ماں کے سامنے یا ماں اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی. تو جناب اعلیٰ, وہ عورت خود اس کے آفس میں آتی ہے جو اس کی ساس ہے, اور اس کے ساتھ بھی بدکاری کرتا ہے. تو جو شخص اپنی ساس, اپنی بہن, اپنی رشتہ داروں کو نہیں, ان سے پوچھو کہ تمہارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ تھے جن کو تم نے اسکرین پہ لایا ہو.
یہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے. اس کی اور اس کے بدماش غنڈے سینکڑوں کی تعداد میں، جو کہ اب بھی تھریڈز کے ذریعے ادھر ادھر کی طرف کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میں اپنی جگہ قائم دائم ہوں. میں پاکستان میں کسی بھی غلط کام کرنے والے کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑوں گا. جتنے بھی روپے وال میک ہیں، اس طرح علف خان شیرپاؤ نے کہا تھا سب لوگوں کو کہ یہ سب مائک والوں کو کہتا ہے. میں تمام ان سب مائک والوں کو کہتا ہوں جو کہ زنا بالجبر، زنا، عورتوں کے ساتھ بدفعلی، بچیوں کے ساتھ ظلم، اور حقیقت میں غریبوں، یتیموں، ودواؤں اور مسکینوں کے مال کو ہڑپ کرنے والے ڈاکوؤں کے خلاف ہوں. جو جو بھی ہے، فلاں ٹی وی ویلفیئر آرگنائزیشن کو سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن انجام یہی ہے کہ اس کی پوزیشن، اس پاکستان کو کھوکھلا کرنا، بلیک منی کو وائٹ کرنا. اب یہ نہیں کہ علف خان کہتے ہیں میرے پاس آ گئے اور مجھ سے لگ گئے. یہ جب چھتر کھائے گا اور صحیح کھائے گا، پولیس کا نہیں، یہ صحیح چھتر کھائے گا، یہ سب کچھ اگلے گا. اس کا بھائی بھی اگلے گا. اس کا جو بھائی ہے فوج میں، فوج کا کہتا ہے، فوج میں نہیں ہے، ملیشیا میں ہے، اس کو میجر جنرل کہتا ہے. وہ بیچارہ صوبیدار میجر بھی نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی تو اس کو لتر پڑیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. یہ سب بولیں گے پیسہ کہاں ہے. کتنی عصمتوں کو اس نے لوٹا. یہ میری بیٹیاں تھیں، یہ میری بیوی تھی، یہ کسی کی تو تھی نا. لیکن مجھے کہتے ہیں آپ آواز نہ اٹھائیں، آپ کا کوئی کام نہیں. اسی لیے پشتوں میں اکثر جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اجازت دوں گا، کیونکہ میرا گلا اجازت نہیں دے رہا کہ میں آپ لوگوں سے وسیع طر پہ بات کر سکوں. آیا مختلف موضوعات پہ تھا، لیکن اب مجھے گلا اجازت نہیں دیتا. لہٰذا پشتوں میں ایک دو ٹکڑے ہیں